اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، جلد اول، صفحہ نمبر 321، باب 215، حیض کا سبب۔ میرا والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حکم، ابی جمیلہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی لڑکیوں کو حیض نہیں آیا کرتا۔ یہ حیض ایک طرح کی عقوبت اور سزا ہے، اور سب سے پہلے جسے حیض آیا وہ سارہ تھیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، انہوں نے علی بن حسین سعد آبادی، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ برقی، حسن بن محبوب، ابی ایوب خزاز، ابی عبیدہ خزا، حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ حیض عورتوں کی ایک نجاست ہے جسے اللہ نے ان پر پھینک دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کو سال بھر میں ایک مرتبہ حیض آیا کرتا تھا، چنانچہ اس وقت کچھ عورتیں پردے سے باہر نکلیں اور ان کی تعداد 700 تھی۔ وہ زرد رنگ کے کپڑے اور زیورات پہنے ہوئے اطریات میں بسی بسائی نکلیں اور شہروں میں پھیل گئیں، اور مردوں کے ساتھ بیٹھنے اور عید کے مجمعوں میں شریک ہونے لگیں، اور مردوں کے صفوں میں بیٹھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض طاری کر دیا۔ اب ان کو ہر مہینے حیض آنے لگا، بس اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو حیض میں مبتلا کر دیا اور ان کی شہوت زیادہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے علاوہ دوسری عورتیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ سال میں ایک مرتبہ حیض میں مبتلا ہوتی تھیں۔ اس طرح سے ساری قوم آپس میں مخلوط ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد ان کی لڑکیاں اور ان کی لڑکیاں دونوں حیض میں مبتلا ہونے لگیں، اور ان عورتوں کی تعداد جن کو سال میں ایک مرتبہ حیض آیا کرتا تھا، فساد خون کی وجہ سے کم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح ان کی اولاد بڑھ گئی اور ان کی اولاد کم ہو گئی۔ باب 216، وہ سبب جس کی بنا پر طعام سے قبل صاحب خانہ کو ہاتھ دھونے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، انہوں نے علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، محمد بن علی کوفی، عثمان بن عیسیٰ، محمد بن اجلان، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی ابتدا صاحب خانہ کرے گا، تاکہ کسی کو جھجک محسوس نہ ہو، اور جب لوگ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو ہاتھ دھونے کی ابتدا وہ کرے گا جو دروازے کی داہنی جانب بیٹھا ہو، وہ خواہ آزاد ہو یا خواہ غلام۔ نمبر 2، ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے صاحب خانہ ہاتھ دھوئے گا، اس کے بعد جو اس کے داہنے جانب بیٹھا ہے، اور جب کھانا اٹھا لیا جائے تو پھر ہاتھ دھونے کی ابتدا وہ کرے گا جو صاحب خانہ کے بائیں جانب بیٹھا ہے، اور خود صاحب خانہ سب سے آخر میں ہاتھ دھوئے گا، اور یہی اس کے لیے مناسب ہے، اسی طرح اعتدال ہو جائے گا۔ باب 217، وہ سبب جس کی بنا پر نفاس والی عورتوں کو 18 دن دیے گئے، نہ اس سے زیادہ دیے گئے نہ اس سے کم۔ بیان کیا ہم سے علی بن حاتم، ان سے قاسم بن محمد، حمدان بن حسین، حسین بن ولید، حنان بن صدیر، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ نفاس والی عورتوں کو 18 دن دیے گئے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ حیض کی اصل مدت 3 دن ہے، اور اوسط مدت 5 دن، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ پس نفاس والی کو اصل مدت اور اوسط مدت اور اکثر مدت سب کو جوڑ کر 18 دن دیے گئے ہیں۔ 218، وہ سبب جس کی بنا پر حائضہ عورت کے لیے خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ نے، انہوں نے محمد بن یحییٰ، محمد بن احمد بن یحییٰ، احمد بن ابی عبداللہ، علی بن اسباط، چچا یعقوب، ابی بکر حضرمی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا حائضہ عورت خضاب لگائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ ڈر ہے کہ شیطان اس پر غالب آ جائے گا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، باب 219، وہ سبب جس کی بنا پر حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن ابی القاسم نے، ان سے محمد بن علی کوفی، عبداللہ بن عبد الرحمن اسم، حیثم بن واقد، مکرن، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان رحمۃ اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے اس بچے کی غذا کے متعلق دریافت کیا جو شکم مادر میں ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورت کے حیض کو روک لیا ہے اور اسی کو شکم مادر میں اس بچے کی غذا بنا دیا ہے۔ 220، آداب حمام۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ نے، انہوں نے بیان کیا سعد بن عبداللہ، احمد بن حسن بن علی بن فضال، عبداللہ بن بکیر، عبداللہ بن ابی یافور، انہوں نے کہا کہ بغل کے بادوں کے نوچنے اور موڑنے کے معاملے میں زرارہ نے مجھ سے اختلاف کیا،
میں کہتا تھا بغل کے باتوں کا نوچنا موڑنے سے بہتر ہے، اس پر نورا لگانا ان دونوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ ہم لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ڈیوڑی پر فیصلے کے لیے آئے اور ملاقات کی اجازت چاہی تو بتایا گیا کہ وہ حمام کی طرف تشریف لے گئے۔ چنانچہ ہم لوگ حمام پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ہم لوگوں کے سامنے حمام سے باہر نکلے۔ آپ نے اپنے بغل میں نورا لگایا ہوا تھا۔ میں نے زرارہ سے کہا دیکھو اب تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کسی اور سبب سے ایسا کیا ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بغل کے بال نوچنے اور موڑنے میں زرارہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نوچنا بہتر ہے اور اس پر نورا لگانا ان دونوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تم صحیح سنت پر پہنچے اور زرارہ نے غلطی کی، واقعی بغل کے بال نوچنا موڑنے سے بہتر ہے اور ان دونوں سے بہتر نورا لگانا ہے۔ پھر فرمایا تم لوگ نورا لگاؤ۔ ہم لوگوں نے کہا 3 دن سے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر سے لگاؤ، اس لیے کہ نورا طہارت بخش ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرمایا اے ابن ابی یافور تم آداب حمام جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا میں آپ پہ قربان، آپ مجھے اس کی تعلیم دیں۔ فرمایا حمام میں ہرگز کسی کروٹ نہ لیٹو، اس سے گردن کی چربی پگھل جاتی ہے۔ حمام میں ہرگز چت نہ لیٹو، اس سے پیٹ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حمام میں کبھی کنگھی نہ کرو، اس سے بال کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ حمام میں ہرگز مسواک نہ کرو، اس سے دانت کی بیماریاں عارض ہوتی ہیں۔ اپنا سر مٹی سے کبھی نہ دھونا، اس سے شکل بد شکل ہو جاتا ہے۔ اپنا چہرہ اور سر کبھی ازاربند اور تہبند سے نہ رگڑو، اس سے چہرے کی آب جاتی رہتی ہے۔ اپنے پاؤں کے تلووں کو جھاوے اور اینٹ سے نہ رگڑو، اس سے برس کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ حمام کو اس پانی سے جس سے غسل کیا جا چکا ہو تم ہرگز غسل نہ کرو، اس لیے کہ اس میں یہودی، نصرانی، مجوسی اور ہم اہل بیت کے دشمن ناصبی غسل کر چکے ہیں، اور ناصبی تو ان سب سے زیادہ برے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتے سے زیادہ نجس شے کو پیدا نہیں کیا، یہ ناصبی کتے سے بھی زیادہ نجس ہیں۔ مصنف کتاب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دوسری حدیث میں روایت کی ہے کہ وہ مٹی جس سے سر نہیں دھونا چاہیے مصر کی مٹی ہے، اور جھاما جس سے پاؤں کے تلوے نہیں رگڑنا چاہیے شام کا جھاما ہے۔ 221 وہ سبب جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کو واجب نہیں کیا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے عبداللہ بن میمون، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر میں اپنی امت کے لیے یہ بات پرمشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہرگز نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ 222 وہ سبب جس کی بنا پر شب کے وقت مسواک کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم روایت کرتے ہوئے اپنے والد سے، انہوں نے ایک شخص سے جس نے ان سے اس کا ذکر کیا، اس نے عبداللہ بن حماد، اس نے ابی بکر بن ابی سماک، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز شب کے لیے کھڑے ہو تو مسواک کر لیا کرو، اس لیے کہ اس موقع پر ایک فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے اور تمہارے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور حرف بحرف جس کی تم تلاوت کرتے ہو یا بولتے ہو اسے لے کر آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے، اس لیے تمہارے منہ کو خوشبودار ہونا چاہیے۔ 223 وہ سبب جس کی بنا پر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتی تو اپنے جسد پر زردی کو باقی رکھتی۔ میرے والد رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن ہاشم، نوفلی، سکونی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار، انہوں نے اپنے آبائی کرام علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتی تو اپنے جسد پر پاک طیب زردی باقی رکھتی تھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے جسم پر خوب اچھی طرح پانی ڈالا کریں۔ 224 وہ سبب جس کی بنا پر حائضہ عورت اپنے روزوں کی قضا رکھے گی مگر نمازوں کی قضا نہیں پڑے گی۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے احمد بن ادریس، محمد بن احمد، عبد الجبار، علی بن مہزیار، ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھا کہ ایک عورت پہلی رمضان کو حیض یا نفاس سے پاک ہوئی، پھر اس کو استحاضہ آنے لگا مگر وہ پورے رمضان نماز پڑھتی اور روزہ رکھتی رہی بغیر اس کے کہ وہ عمل کرے جو استحاضہ والی عورتیں کرتی ہیں کہ ہر نماز کے لیے غسل کریں، تو کیا اس عورت کا نماز یا روزہ جائز ہے یا نہیں؟
تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا کہ وہ عورت اپنے روزوں کی قضا کرے گی اور اپنی نمازوں کی قضا نہیں پڑے گی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مومنات کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، موسیٰ بن عمران، ان سے روایت کرتے ہوئے اپنے چچا انہوں نے علی بن ابی حمزہ ابی بصیر، ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ حائضہ اپنے روزوں کی قضا رکھے گی مگر اپنی نمازوں کی قضا نہیں پڑے گی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ روزہ سال بھر میں ایک مہینہ ہوتا ہے مگر نماز ہر دن اور ہر رات ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر روزے کی قضا واجب کی ہے اور نماز کی قضا واجب نہیں کی ہے۔ 225، وہ سبب جس کی بنا پر دودھ پیتی لڑکی کا دودھ اور پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھویا جائے گا، اور اگر دودھ پیتے ہوئے لڑکے کا دودھ اور پیشاب لگ جائے تو دھویا نہیں جائے گا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد رضی اللہ عنہ نے کہ محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، حسین بن یزید نوفلی، حسین اسماعیل بن مسلم سکونی، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑکی جو ابھی کچھ کھاتی پیتی نہیں صرف دودھ پیتی ہے، اگر اس کا دودھ اور پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھویا جائے گا، اس لیے کہ دودھ اس کی ماں کے مثانے سے نکلتا ہے، اور وہ لڑکا جو ابھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے صرف دودھ پیتا ہے، اس کا دودھ یا اس کا پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کا دودھ کاندھوں اور بازوؤں سے تیار ہو کے نکلتا ہے۔ 266، وہ سبب جس کی بنا پر اگر کسی کی ناک سے خون آ جائے تو ناک کے اندر کا دھونا واجب نہیں ہے۔ اس باب کے ذیل میں کاتب کچھ لکھنا بھول گیا ہے، مگر کتاب الوسائل میں اپنے اسناد کے ساتھ عمار ثابتی سے روایت مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کی ناک سے خون آ گیا، کیا اس پر لازم ہے کہ وہ ناک کے اندرونی حصے کو بھی پاک کرے؟ آپ نے فرمایا اس پر ناک کے ظاہری حصے کو پاک کرنا واجب ہے۔ وہ سبب جس کی بنا پر عزت کے لوگ سب سے زیادہ شیرین دہن ہوتے ہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے بیان کیا کہ فرمایا کہ بیان کیا کہ ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، محمد بن حسان رازی، محمد بن یزید رازی، انہوں نے ابی البختری، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوئے تو ان میں قوم عزت بھی آئی جو سب سے زیادہ شیرین زبان تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نرم دلی تو ہم جانتے ہیں مگر وہ لوگ سب سے زیادہ شیرین زبان کیسے ہو گئے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کے لیے ایک طاہر رکھنے والی چیز ہے اور منہ کو طاہر کرنے والی چیز مسواک ہے۔ 228، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے انتقال سے 2 سال پہلے مسواک کرنا ترک کر دیا تھا۔ میرے والد رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے محمد بن حسین، عبداللہ بن جبلہ، اسحاق بن عمار، انہوں نے کہا مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام مسلم نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے وفات سے 2 سال پہلے مسواک کرنی ترک کر دی تھی، اور یہ اس لیے کہ ان کے دندان مبارک کمزور ہو گئے تھے۔ 229، وہ سبب جس کی بنا پر حیض کے مقام کے سوا حائضہ کا تمام جسم پاک و طاہر ہے۔ اس باب کے ذیل میں کاتب کچھ لکھنا چھوڑ گیا، لیکن کتاب الوسائل میں اپنے اسناد کے ساتھ سورہ بنی کلیب سے یہ روایت مرقوم ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حائضہ عورت جو لباس حالت حیض میں پہنے ہوئی تھی اسے بھی پاک کرے؟ آپ نے فرمایا لباس کا وہ حصہ جس میں خون لگ گیا ہے اس کو پاک کرے گی، اس کے علاوہ دوسرے حصوں کو چھوڑ دے گی۔ میں نے عرض کیا مگر حالت حیض میں اس کو پسینہ بھی تو آتا ہے؟ فرمایا پسینہ کا شمار حیض میں نہیں ہے۔ 230، وہ سبب جس کی بنا پر انسان کو ہر حال میں باوضو رہنا مستحب ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عیسیٰ یختینی، قاسم بن یحییٰ، دادا حسن بن راشد، ابی بصیر، حضرت ابو عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا علیہ السلام نے کہ بیان کیا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار علیہ السلام نے اور ان سے میرے جد نامدار علیہ السلام نے، انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ مسلمان کو حالت جنابت میں بغیر غسل و طہارت نہیں سونا چاہیے. اگر پانی نہیں تو پاک مٹی پر تیمم کرے، اس لیے کہ مومن کی روح سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اس سے ملاقات کرتی ہے اور برکت حاصل کرتی ہے. اب اگر اس کا وقت وفات آ گیا تو پھر وہ اسے اپنے پردہ رحمت میں رکھ لے گا. اگر وفات وقت نہیں آیا تو پھر اس کی روح کو اپنی امانت دار ملائکہ کے ساتھ واپس بھیج دیتا ہے اور وہ اسے اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں. 231 وہ سبب جس کی بنا پر مزی اور ودی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد حماد، حریث، زرارہ اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے آلہ تناسل سے کوئی رطوبت، مزی یا ودی بہنے لگے اور تم نماز میں ہو تو نماز نہ توڑو، نہ وضو توڑو، خواہ وہ بہہ کر تمہارے عقب تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، اس لیے کہ یہ بنمنزلہ ناک کی رینچ کی سی ہے، اور ہر وہ شے جو وضو کے بعد نکلے وہ رگوں سے آ رہی ہے یا بواسیر سے آ رہی ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اپنے کپڑے کو بھی نہ دھو جب تک تم خود کپڑے کو نجس نہ کر لو. نمبر 2 انہی اسناد کے ساتھ حریث سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزی یعنی وہ رطوبت جو اعلیٰ تناسل سے خارج ہو کے متعلق دریافت کیا کہ وہ بہہ کر ران تک آ گئی. آپ نے فرمایا نہ اس سے نماز ٹوٹے گی اور نہ وہ شخص اپنی ران کو دھوئے گا، اس لیے کہ یہ اگرچہ مخرج منی ہے مگر یہ ناک کی رینٹ اور رطوبت کی مانند ہے. نمبر 3 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، ابن ابی عمیر، عمر بن عزینہ، انہوں نے یزین بن معاویہ، اور انہوں نے کہا میں نے ان دونوں اماموں میں سے کسی ایک سے مزید کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے نہ وضو ٹوٹے گا، نہ کپڑا دھویا جائے گا، نہ جسم دھویا جائے گا، یہ بمنزلہ تھوک کے اور ناک کی رطوبت کے ہے. نمبر 4 میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ، احمد بن محمد، ابن فضال، ابن بکیر، عمر بن حنظلہ، انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ ناک کی رطوبت کے برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. 232 وہ سبب جس کی بنا پر اہل کتاب اپنے مردوں کو شام میں لے جاتے تھے. میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد سے، انہوں نے حسن بن علی افضال سے، انہوں نے حضرت ابو الحسن، انہوں نے ارشاد کیا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں چاند کا طلوع ہونا بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہڈیاں مصر سے نکالو، تو یہ وعدہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں نکلیں گی تو چاند طلوع ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے شخص کو تلاش کروایا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہو. آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک بڑھیا ہے جو اس جگہ کو جانتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدمی بھیجے اور لوگ اس بڑھیا کو لے کر آئے جو چلنے پھرنے سے بالکل معذور تھی اور اندھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ علیہ السلام نے کہا پھر بتاؤ. اس نے کہا نہیں، جب تک تم مجھے 4 چیزیں نہ دے دو کہ میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت دو، میری آنکھوں کی روشنی واپس کرو، میری جوانی مجھے واپس کرو، اس بات کا وعدہ کرو کہ تم مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ گے. یہ بات حضرت کو تھوڑی دشوار اور مشکل معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اے موسیٰ یہ جو مانگتی ہے اسے دے دو، اس لیے کہ وہ اپنے کام کی اجرت مانگتی ہے. پھر عورت نے راستہ دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کے کنارے سے سنگ مرمر کے صندوق میں رکھی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش نکالی، اور جب وہ لاش نکالی تو چاند طلوع ہو گیا اور لوگ اس کو شام اٹھا کے لے گئے. اسی بنا پر اہل کتاب اپنے مردوں کو شام لے جاتے ہیں. 233 وہ سبب جس کی بنا پر ایک شب کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، قاسم بن محمد، سلیمان بن داؤد، سفیان بن عینیہ ظاہری، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شب کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا اثر جسم میں سال بھر رہتا ہے. 234 میت کو قبلہ رو کرنے کا سبب. بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، ابی جعفر احمد بن ابی عبداللہ، ابی جوزہ منبع بن عبداللہ، حسین بن الوان، عمرو بن خالد، زید بن علی علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے آباء کرام علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک مرتبہ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد عبد المطلب علیہ السلام میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ جان کنی کے عالم میں ہے اور اس کا چہرہ غیر قبلے کی طرف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کر دو، جب ایسا کر دو گے تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف رخ کرے گا۔ چنانچہ وہ کچھ دیر قبلہ رو رہا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ مومن 235 مومن و کافر کے عالم نظام سہولت و صعوبت کا بیان کیا ہم اس سے میرے والد رحم اللہ، ان سے محمد بن ابی القاسم ماجلویہ، محمد بن علی کوفی، محمد بن سنان، مفضل بن عمر، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے مفضل، گناہوں سے بچو اور ہمارے شیعوں سے کہو وہ بھی اس سے گریز کریں، اس لیے کہ بخدا تم لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے اس سے بھی زیادہ جلد نقصان پہنچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ چنانچہ تم لوگوں میں سے کسی کو حاکم وقت سے نقصان پہنچتا ہے، یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی تو ہے، اور یہ جو موت کے وقت اس پر سختی آتی ہے یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی تو ہے، اور یہ جو شخص اس وقت اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ موت کی سختی اور گھٹن ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سب سن کر میری جو کیفیت ہوئی اسے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل، تمہیں معلوم ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان مجھے نہیں معلوم۔ تو فرمایا یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اس دنیا ہی میں تم لوگوں کو تمہارے گناہ کی سزا مل جائے اور آخر میں تم لوگوں کا مواخذہ نہ کیا جائے۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے محمد بن قاسم المعروف بن ابی الحسن جرجانی رضی اللہ عنہ نے، ان سے احمد بن حسن حسینی، حسن بن علی ناصر والد محمد بن علی، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام رضا علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ کچھ موت کے متعلق ارشاد فرمائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایسی ہے جیسے ایک بہت اچھی خوشبو ہو، اس خوشبو کو سونگھ کر اونگ جاتا ہے اور ساری تعب و تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور کافر کے لیے موت ایسی ہے جیسے اس کو کسی سے سانپ نے کاٹ لیا ہو، بچھو نے ڈنک مارا ہو، بلکہ اس سے بھی سخت تکلیف۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا مگر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ موت ایسی ہے جیسے کسی کو آرے سے چیرا جا رہا ہو یا کینچی سے کاٹا جا رہا ہو، یا جیسے کسی پر پتھر برسائے جا رہے ہوں یا جیسے کسی کو چکی میں پیسا جا رہا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بعض کافروں اور فاجروں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ سے انکار کرتے ہیں، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ ان میں سے بعض ایسی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید تکلیفیں اور سختیاں جھیلتے ہیں، حالانکہ آخرت کی سختیاں اس سے بھی شدید تر ہوں گی جن سختیوں میں وہ دنیا میں مبتلا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کیا بات ہے کہ ہم بعض کافروں کو دیکھتے ہیں کہ ان پہ نزا کا عالم آسان ہوتا ہے، وہ بات کرتے کرتے ہنستے ہنستے اور گفتگو کرتے یک بیک ختم ہو جاتے ہیں، اور مومنین میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مگر مومنین اور کافرین دونوں میں سے بعض سکرات میں ایسی سختیاں جھیلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومنین میں سے جن کو سکرات میں راحت نصیب ہوتی ہے تو سمجھ لو ثواب عاجل ہوتا ہے، اور جو سکرات کی سختیاں جھیلتی ہیں ان کو گویا یہی سزا دے دی جاتی ہے تاکہ آخرت میں پہنچے تو بالکل صاف ستھرے اور دائمی ثواب کے مستحق ہوں، اس کے پانے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور کافر کو جو سکرات میں آسانی ہوتی ہے تو اس کو اس کی نیکیوں کا اجر یہی دے دیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں پہنچے تو وہ صرف عذاب کا مستحق ہو۔ اور کافر پہ جو موت کے وقت سختی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کی ابتدا یہیں سے کر دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں۔ نمبر 2 انہی اسناد کے ساتھ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کچھ تعاون کے متعلق ارشاد فرمائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک قوم کے لیے عذاب ہے اور دوسری قوم کے لیے رحمت۔ عرض کیا گیا جو چیز رحمت ہو عذاب کیسے ہو جائے گی؟ تو فرمایا تم لوگ نہیں جانتے جہنم کی آگ کافروں کے لیے عذاب ہے اور موکلین جہنم کے لیے رحمت ہے، حالانکہ یہ انہی اہل جہنم کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ سبب جن کی بنا پر حائض اور جنب کو میت کی تلقین کرتے وقت قریب نہیں رہنا چاہیے۔ میرے والد رحم اللہ نے اسناد متصل کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت مرفوع کی ہے۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ حائض اور جنب میت کی تلقین کرتے وقت قریب نہ رہیں، ان دونوں کی موجودگی سے ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے۔ 337 روح نکلنے کے بعد ریح یعنی بو، مصیبت کے بعد تسلی اور صبر اور اناج میں گھن لگ جانے کا سبب۔ نمبر 1 بیان کیا ہم سے میرے والد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد، پھر انہوں نے محمد بن ابی عمیر، حشام بن سالم
انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص طرز پر 3 احسانات فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ جسم سے روح نکلنے کے بعد اس میں بو پیدا کر دیتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی دوست اپنے دوست کو زمین میں دفن نہیں کرتا۔ دوسرے، مصیبت کے بعد تسلی و صبر پیدا کر دیتا ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو نسل منقطع ہو جاتی۔ تیسرے، اناجوں میں گھن پیدا کر دیتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو بادشاہ لوگ جس طرح سونا چاندی جمع کر لیتے ہیں اناج بھی جمع کر لیتے۔ نمبر 2، میرے والد رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا، بیان کیا ان سے، احمد بن ادریس، احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حکم، ابی ایوب خزاز، ابی حمزہ سمالی، انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ کھانے کے لیے اناج پیدا کر دیا، پھر اس پر گھن مسلط کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو شاہان وقت سونے چاندی کی طرح اسے بھی اپنے خزانوں میں ذخیرہ کر لیتے۔ 338، وہ سبب جس کی بنا پر میت کو غسل دیا جاتا ہے اور جو میت کو غسل دیتا ہے وہ بھی غسل مس میت کرتا ہے، وہ سبب جس کی بنا پر میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے احمد بن ادریس، ان سے محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشعری، حمدان بن سلیمان، عبد الواحد محمد بن عبدوس نیشا پوری، عطار رضی اللہ عنہ، علی بن محمد بن کیتبہ نیشا پوری، حمدان بن سلیمان نیشا پوری، حسن بن علی بن افضال، ہارون بن حمزہ اور ان سے بعض اصحاب، انہوں نے حضرت علی بن حسین علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ کوئی مخلوق اس وقت تک نہیں مرتی جب تک اس میں سے وہ نطفہ نہ نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، خواہ اس کے منہ کی طرف سے خواہ کہیں کسی اور جگہ سے۔ نمبر 2، بیان کیا مجھ سے علی بن حاتم نے، انہوں نے بیان کیا قاسم بن محمد، ابراہیم بن مخلد، ابراہیم بن محمد بن بشیر، محمد بن سنان، ابی عبداللہ قزوینی، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے غسل میت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کو کیوں غسل دیا جاتا ہے، اور پھر جو اس کو غسل دیتا ہے وہ پھر بعد میں غسل کیوں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جم کی حالت میں ہوتا ہے، اسے غسل اس لیے دیتے ہیں کہ جب ملائکہ اس سے ملاقات کریں تو باطہارت ہو، اور اسی طرح غسل دینے والا اس لیے کہ اس سے مومنین ملاقات کریں گے۔ نمبر 3، خبر دی ہم کو میرے والد رحم اللہ نے، بیان کیا ہم سے محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، انہوں نے کہا، بیان کیا ہم سے قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام ابو الحسن علی بن موسیٰ علیہ السلام، ان کے مسائل کے جواب میں غسل میت کا یہ سبب تحریر فرمایا کہ میت کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ امراض اور مختلف قسم کی علتوں کی گندگی سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ اسے ملائکہ سے ملاقات کرنی ہے اور اہل آخرت کے ساتھ رہنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ اور اہل طہارت کے سامنے وارد ہو تو ان لوگوں کو مس کرے اور وہ لوگ اسے مس کریں تو یہ پاک و صاف ہو، اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تاکہ اس کے لیے اللہ کی رضا طلب کی جائے، اس کی شفاعت کی جائے۔ دوسرا یہ کہ جس شخص نے میت کو غسل دیا، اس کو مس کیا ہے، اس کا غسل مس میت کرنا تو اس لیے کہ میت کو غسل دینے میں جو ظاہری طور پہ آلودہ ہوا ہے اس سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کے اکثر امراض باقی رہ جاتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ غسل دینے والا خود کو بھی پاک و صاف کرے۔ نمبر 4، اور انہی روایات سے ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہم سے محمد بن عمر بن ابی عمیر، محمد بن عمار بصری، عباد بن صہیب، انہوں نے حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ میت کو غسل کیوں دیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نطفے کی وجہ سے جس سے وہ پیدا کیا گیا، اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، بیان کیا مجھ سے حسین بن احمد رحم اللہ، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، احمد بن محمد بن ابی نصر، عبد الرحمن بن حماد، انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میت کو غسل جنابت کیوں دیا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے اعلیٰ و عرفہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی شے کو بنائے، اللہ تعالیٰ کے پاس 2 فرشتے ہیں جو خلق کا کام کرتے ہیں، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو خلق کرے تو ان خلق پر معمور فرشتوں کو
دیتا ہے کہ وہ مٹی میں سے کچھ لیتے ہیں، چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تمہیں پلٹائیں گے، اسی سے دوبارہ تم کو نکالیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ پس وہ فرشتے اس مٹی کو اس نطفے میں گوندتے ہیں جو عورت کے رحم میں ساکن ہے، اور جب اسے گوندھ لیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم لوگ اس سے کیا بنائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنانے کا ارادہ کرتا ہے وہ ان دونوں فرشتوں کو وہی کر دیتا ہے کہ لڑکا بنائیں یا لڑکی، مومن بنائیں یا کافر، کالا بنائے یا گورا، بدبخت بنائے یا نیک بخت۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو وہی نطفہ بے عینیاں بہہ جاتا ہے، اس لیے میت کو غسل جنابت دیا جاتا ہے۔